أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. اور جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے سچا پایا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں. اس وقت ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. سورہ اعراف کی 44 اور 45 نمبر کی آیت ہے. ان آیتوں میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ محشر میں جب فیصلے ہو جائیں گے کہ جنتیوں کو ان کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا، جنت میں وہ چلے جائیں گے، اور جہنمی جو ہوں گے ان کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اپنے اپنے ٹھکانوں پہ سب چلے جائیں گے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ ایسا انتظام کریں گے کہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے اور ایک دوسرے سے سوال و جواب کر سکیں گے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دونوں میں جو ہے یعنی بالکل ہر حیثیت سے الگ الگ ہوں گی جنت اور دوزخ. فاصلے بھی بہت ہوں گے اور ہر حساب سے ہر حیثیت سے الگ ہوں گے، لیکن اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کریں گے. کہ جنت والوں کی دوزخ والوں سے جو گفتگو ہوگی تو فاصلہ تو بہت ہوگا، لیکن عالم آخرت میں سماعت اور بصارت کی قوتیں دنیا کے مقابلے میں بہت بڑھا دی جائے گی، اور پھر ذرائع ابلاغ وہاں پر محدود نہیں ہوں گے. یہ چیز آج ہم محسوس کر سکتے ہیں. آج سے چند سال پہلے تک بھی جو ہے یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی برابر طریقے سے کہ اتنی دور دور بیٹھ کر کیسا ایک دوسرے سے بات کریں گے، سوال و جواب کریں گے. آج موجودہ ٹیکنالوجی کا جو دور آ گیا ہے، اس میں جو اسپیس میں سیٹلائٹس چھوڑ دیے گئے ہیں، کمیونیکیشن سیٹلائٹس، اس کے ذریعے سے دنیا کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. دنیا کے سارے ممالک کو ایسا کر دیا گیا ہے کہ انسان ایک مقام پر بیٹھ کر ہزاروں میل دور اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے ان کو بالکل اسی طریقے سے جیسے روبرو بیٹھ کے بات کر رہا ہے. ویڈیو کانفرنسنگ یا دیگر ایسی کمیونیکیشن کی جو ہے چیزیں آ گئی ہیں آج کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی دور بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے. تو آج ہم کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا انتظام کریں گے، وہاں پر کیا کیا حالات ہوں گے، کیسی سہولتیں وہاں پر ہوں گی کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر بات چیت کر سکیں گے. حالانکہ حیثیتیں الگ الگ ہوں گی، جنت اور دوزخ بالکل الگ الگ ہوگی، اس کے باوجود یہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نظارہ پیش کریں گے. تو یہ آیتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے. قرآن کی مختلف آیتوں میں یہ بات جو ہے ملتی ہے. سورہ صافات 23ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ دو اشخاص تھے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے. ایک مومن تھا اور دوسرا کافر تھا. مومن جو ہوگا وہ ظاہر بات ہے جنت میں جائے گا، اور جو کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا. تو وہاں پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ مومن بندے سے پوچھیں گے کیا تو اپنے وہ ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ فاطلع فرعه في سواء الجحیم قالت اللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین. یہ جو ہے سوال و جواب ہوں گے. جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے کہ تو اپنے ساتھی کو دیکھ لے، اگر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جھانک کر دیکھے گا تو جہنم کے بیچوں بیچ اس کو پائے گا، اپنے ساتھی کو، جہنمی ساتھی کو. فاطلع فرعه في سواء الجحیم قالت اللہ ان کدت لتردین. کہے گا کہ اللہ کی قسم
یعنی تو تو مجھے بربادی کر دیا ہوتا، تباہ کر دیتا تو، اگر میں تیری بات مان لیتا۔ یعنی تو یہ چاہتا تھا کہ میں بھی تیرے ساتھ جہنمی بن جاؤں، میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں جانے والا، وہاں پر حاضر ہو جانے والا بن جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و عنایت تھی مجھ پر کہ میں اس سے بچ گیا۔ آج میں وہاں پر تیرا ساتھ نہیں دے رہا ہوں، تیرا ساتھی نہیں ہوں، جبکہ تو ہمیشہ مجھے یہی کہا کرتا تھا کہ اس دنیا کی زندگی کی سب کچھ ہے، یہاں کی موت ہی ہے، بس ایک ہی بار موت آئے گی، اس کے بعد جو ہے کوئی زندگی نہیں ملنے والی ہے، یہاں کی موت آ جانے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے یہیں پہ کر لینا ہوگا۔ تو آج دیکھ لے، کیا تجھ کو زندگی نہیں ملی ہے وہ موت کے بعد؟ تو آج زندہ ہے اور عذاب جھیل رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھائیں گے۔ یہ کس وجہ سے ہوگا کہ جنتیوں کو جب وہاں کی نعمتیں اور راحتیں مل جائیں گی تو جہنم میں اگر دیکھیں گے جھانک کر، تو وہاں کا عذاب جب دیکھیں گے ہولناکیوں کو، تو ان کو ان کی نعمتوں کی قدر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا فضل فرما دیا، کہ وہاں ہم کو جو ہے کیسی کیسی نعمتوں سے نواز دیا، اور دوزخ اور جہنم میں تو لوگ کتنا تکلیف میں ہیں اور کتنا عذاب میں ہیں، تو نعمتوں کی قدر مزید اور بڑھ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو واضح کیا کہ جنتی جہنمی جنتی سے بات کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے، یہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے جو ہے ایسا کر دیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ سورہ مطففین میں جو ہے اس بات کا ارشاد فرمایا گیا کہ آج جو کفار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں، وہ مومن بندوں پر ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ کیسا بیوقوف ہے یہ، لیکن اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ مومن بندے جب ان کو ایسی حالت میں دیکھیں گے تو یہ ان کے اوپر ہنسے گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کیونکہ آج یہ کچھ نہیں کر سکتے، خاموش بیٹھ رہے ہیں، انتقام نہیں لیتے ہیں ان سے، لیکن اس وقت جب وہ بری حالت میں ہوں گے، جہنم میں پڑے ہوئے سڑ رہے ہوں گے، عذاب میں جو ہے عذاب سہ رہے ہوں گے، تو اس وقت یہ مومن بندے ان کو دیکھ کر ہنسیں گے، اور ان کو جو ہے جب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دنیا میں یہ لوگوں کے اوپر جو ہنستے تھے، آج تو یہ ہم سے بہت اچھے درجے میں آ گئے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، اور جہنمی جنتیوں کو بھی دیکھیں گے، اس کا بھی تذکرہ آگے کی آیت میں آنے والا ہے۔ اس میں جو کلمات ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے درمیان، اس کو بتایا گیا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، یعنی ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے رسولوں کے ذریعے سے، وہ وعدے تو پورے ہوئے، ہم نے تو وہ ساری راحتیں اور نعمتیں پالی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے جو ہے وعدہ کیا گیا تھا۔ کیا تم کو بھی جس عذاب سے ڈرایا گیا تھا، کیا وہ عذاب کو بھی تم نے دیکھ لیا؟ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں بالکل ہم نے تو دیکھ لیا۔ اب اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے بھی دیکھ لیا اللہ کا عذاب، جس سے ہم نہیں ڈرے تھے دنیا میں، جبکہ ہم کو اس سے ڈرایا گیا تھا، ہم کو کہا گیا تھا کہ رسولوں کی بات مان لو، لیکن ہم نہیں مانی اور ان کو جھوٹا سمجھا تھا، لیکن آج ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ عذاب بالکل سچا تھا، اور آج ہم وہی عذاب میں مبتلا ہیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اسی وقت ان جنتی حضرات کی تائید میں ایک آواز لگانے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز لگائے گا کہ لعنت و پھٹکار ہو ان لوگوں پر جو جہنمی ہیں اور ظالم ہیں، وہ ظلم کرنے والے جو لوگ تھے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، کیا کام کرتے تھے وہ دنیا میں؟ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، صرف خود گمراہ نہیں تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی، عمل کرنے والوں کو بھی بہکا کر گمراہ کرنا چاہتے تھے، اللہ کی راہ سے دور ہٹانا چاہتے تھے، کجی تلاش کرتے تھے، خرابیاں تلاش کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ دین خراب ہے، یہ طریقے اچھے نہیں ہیں، یہ کام انہوں نے دنیا میں کیے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور سب سے بڑا قصور ان کا جرم تو یہ تھا کہ وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ یہ کہتے جاتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کی بات کوئی زندگی نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، کوئی عذاب و ثواب، کوئی جزا و سزا، یہ سب جو ہے کہانیاں ہیں، قصے ہیں، یہ کہتے تھے۔
جبکہ دنیا میں دیکھتے تھے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی نعمت، کوئی بھی اس کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے تو اس کا جواب دینا پڑتا ہے، اس کی ذمہ داری اٹھانا پڑتا ہے۔ تو دنیا بھر کی نعمتیں، زندگی بھر جو ہے ساری نعمتوں کو استعمال کر لیے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم کو اس کا جواب دینا نہیں پڑے گا۔ یہ انتہا سے زیادہ احمقانہ حرکت اور بیوقوفی کی حرکت تھی۔ اتنے بڑے بڑے دانشمند آج دنیا میں ہیں جو ساری باتیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ نعمتیں جو ملی ہوئی ہے اس کا کوئی جواب دینا نہیں پڑے گا۔ آخرت کا انکار کیے جا رہے ہیں، مسلسل وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ تو آخرت کا جو انکار کرنے والے جو مجرمین ہیں ان کا یہ حشر ہوگا کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اور دونوں کے درمیان ایک اوٹ ہوگی اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچان لیں گے۔ وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر، وہ ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے مگر اس کی امید رکھتے ہوں گے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ ہوگی، ایک دیوار ہوگی، ایک حجاب ہوگی، حد فاصل ہوگی کہ کام دے گی۔ ایک طرف جنت کا عالم ہوگا تو دوسری طرف جہنم کا عالم ہوگا۔ اس کے پاس بھی چند لوگ ہوں گے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، کچھ لوگ ہوں گے وہ جو دیوار کے پاس، اس دیوار کا تذکرہ سورہ حدید 27 پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حُضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، یعنی ایک دیوار ہوگی، ایک آڑ ہوگی جنت اور جہنم کے درمیان، اور اس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، اور پھر اس کے اندر کا حصے میں رحمت ہوگی اور باہر کے حصے میں عذاب ہوگا۔ تو یہ اسی دیوار کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ حدید میں کہ وہ جنت ہوگی جس میں رحمت ہوگی اندر کے حصے میں، اور جو جہنم ہوگی جو باہر کے حصے میں، باہر کا حصہ جو ہوگا۔ تو اس دیوار کے پاس جو ہے کچھ لوگ ہوں گے، اس کو جو ہے جو دیوار کی جو بلندیاں ہوں گی وہ بلندیوں پر کچھ لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا، وہ اہل اعراف کہا جائے گا ان کو۔ آراف جو ہے بلندیوں کو کہا جاتا ہے، وہ دیوار کی بلندیوں کو، تو اس کے اوپر جو لوگ ہوں گے ان کو اہل اعراف کہا جائے گا۔ ان کا فیصلہ ابھی نہیں کیا جائے گا، یعنی جنت سے تو وہ چھٹکارا پا جائیں گے، یعنی جہنم سے تو وہ چھٹکارا پا جائیں گے، لیکن جنت میں جانے کا فیصلہ ابھی ان کے لیے، ان کے حق میں نہیں ہوا ہوگا۔ وہ انتظار کر رہے ہوں گے، یعنی ویٹنگ پیسنجر ہوں گے، ابھی جنت کا فیصلہ ان کے لیے نہیں ہوا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ مفسرین کی رائے ہے، اور اس میں جو ہے اس بات پر اجماع ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور برائیاں دونوں میزان عمل میں برابر ہو جائیں گے، دونوں برابر ہو جائیں گے۔ تو نیکیوں کی بدل وہ جہنم سے تو چھٹکارا پا جائیں گے، جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا ان کو، لیکن ان کی برائیاں اور گناہ جو ہوں گے وہ بھی ہوں گے، اس کی بدولت، اس کے سبب وہ جنت میں جانے سے روک دیے جائیں گے۔ لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے، لیکن وہ اس وقت تک انتظار کر رہے ہوں گے، ابھی جنت میں ان کو نہیں بھیجا جائے گا۔ تو یہی اہل اعراف کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، جو ایک حجاب، جو آڑ ہوگی، جو ایک دیوار ہوگی جس کا تذکرہ سورہ حدید میں آیا۔ تو سورہ حدید میں جو ہے جو تذکرہ کیا گیا دیوار کا، تو وہاں پر یعنی 3 لوگوں کا، 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا کہ محشر میں 3 قسم کے گروہ ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جو مومن بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوں گے، جن کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جو پلسرات پر سے جو گزریں گے تیزی کے ساتھ اپنے ایمان کے مطابق ان کو گزار دیا جائے گا۔ اور دوسرے جو ہوں گے وہ کافر ہوں گے، تو کافروں کو پلسرات سے پہلے ہی جو ہے جہنم کے دروازوں میں ڈھکیل کر بند کر دیا جائے گا، ان کو وہاں تک جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور تیسرے وہ ہوں گے جو منافق ہوں گے، دنیا میں وہ مسلمانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، مسلمان ان کو پہچان نہیں پاتے تھے، کیونکہ دلوں کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت بھی دنیا میں بھی ساتھ لگے رہتے تھے، وہاں پر بھی ساتھ لگے رہیں گے، کچھ دور چلتے رہیں گے پل صراط پر مومنین کے ساتھ ان کی روشنی میں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ بالکل اندھیرا ہو جائے گا
اور ان کی روشنی ختم کر ڈالی جائے گی، تو اس وقت وہ پکار پکار کر مومن بندوں سے کہیں گے کہ ذرا سا ٹھہرو، کیونکہ مومنین کے پاس ان کے نور ایمان کی روشنی ہوگی جس کی بنا پر وہ پل صراط پر اپنا راستہ طے کرتے ہوں گے۔ تو وہ منافقین پیچھے سے ان کو کہیں گے کہ ٹھہرو، ہم تمہارے روشنی سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ آواز آئے گی ان کے لیے کہ پیچھے لوٹو، یہاں پر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری روشنی تم پیچھے تلاش کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہی روشنی ہوگی وہاں پر چلنے کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگی۔ پل صراط پر جو ایمان کی روشنی اور عمل صالح کی روشنی لے کر آئے گا اس کو راستہ ملے گا، اس کو راستہ آسان ہوگا۔ تو ان منافقین سے کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹو، پیچھے جا کر دیکھو، لیکن پیچھے جانے کا وقت باقی نہیں بچا ہے، کیونکہ پیچھے جا کر ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرنے کا جو وقت اور جو مہلت تھی وہ دنیا کی زندگی میں تھی۔ دنیا کی زندگی کو انہوں نے گنوا دیا، اور جب وہ گنوا دیا تو وہ پیچھے جا کر کچھ تلاش نہیں کر سکتے۔ وہ 3 لوگوں کا تذکرہ سورہ حدید میں آیا اس دیوار سے متعلق جو سور کہہ کر کہا گیا ہے۔ تو یہ وہی دیوار ہے جس میں جس کی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ان کو اہل اعراف کہا جائے گا، وہ دونوں کو دیکھیں گے اس وقت، وہاں جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی، دونوں کا نظارہ وہ کرتے جائیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور پھر اہل جنت کو وہاں سے پکاریں گے اور پکار کر ان سے گفتگو کریں گے، ان کو سلام کریں گے اور ان کو مبارکبادیاں دیں گے وہاں سے کہ تم بہت اچھے رہے اور تم جنت میں چلے گئے۔ اور پھر دوسری طرف جو جہنمیوں کو دیکھیں گے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیر دی جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کر۔ اس وقت تو دعا کر رہے ہوں گے، یعنی یہ ظالمین جو جہنم میں چلے گئے ہیں ان میں ہمیں شامل مت کیجیے، بلکہ ہمیں جنت میں جانے والوں میں شامل فرما دیجیے۔ یہ جنت میں جانے کے امیدوار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے کچھ عرصے کے بعد۔ تو دونوں طرف دیکھ رہے ہوں گے، جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان سے بھی بات کر رہے ہوں گے، ان کو سلام عرض کر رہے ہوں گے، ان کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے، اور دوسری طرف جب جہنمیوں کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے پناہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، یہ کہیں گے کہ ہم کو ان میں داخل مت فرما دیجیے۔ اس کے بعد اور مزید ایک آیت میں اصحاب اعراف کا بھی ذکر آیا ہے، اس کے بعد پھر جہنم والے جنت والوں سے جو بات کرے ہیں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں پہلے ہی بتا دی ہے کہ وہاں کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ اگر کوئی پڑھ کر سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا ہے ہم سب کے لیے، کوئی نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ ایسے ہی چلے جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ جو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، اس پر عمل کرنے کی جو نیت ہوتی ہے تو پھر اس کو ہدایت یہیں پر دنیا میں زندگی میں مل جاتی ہے، اور ہدایت کی وجہ سے اس کو وہاں پر جا کر فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ ہدایت کی بات کل بھی چل رہی تھی کہ ہدایت کے بے شمار درجات ہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ مل جانے کو ہدایت کہا جاتا ہے، اور وہ اس کے کئی ایک درجات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے مستغنی نہیں تھے، وہ بھی اپنے آخری وقت تک اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہے، ہدایت کا راستہ مانگتے رہے اور تعلیم بھی دیتے رہے ساری امت کو۔ اور ہم سب کو یہی سکھایا گیا ہے، نمازوں میں روزانہ ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں، یہ اسی وجہ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھلا دے، وہ راستہ جو ان کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس راستے کو پانا ہمارے لیے آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔